السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے مواقع استجابت دعا، دعاؤں کے قبول ہونے کے اوقات. وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ وَهَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ سلاحا يحارب به ويدافع به عن نفسه في هذه الحياة، وهو سلاح لا يغلب لأنه سلاح رباني إنه سلاح الدعاء. میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام مومنین کو ایک ہتھیار دیا ہے، یحارب به، جس سے وہ جنگ کرتا ہے، یدافع به، اور جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، عن نفسه، اپنے نفس کا، فی هذه الحیاة، اس دنیا کی زندگی میں، وہ سلاح، اور وہ سلاح اور وہ ہتھیار ایسا ہتھیار ہے، لا یغلب، جس کو استعمال کرنے والا کبھی مغلوب نہیں ہوتا، لأنه سلاح ربانی، کیونکہ وہ سلاح، وہ ہتھیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. انه سلاح الدعاء، بے شک وہ سلاح، وہ ہتھیار دعا ہے. وقال ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو، تمہارے سوالوں کو میں پورا کروں گا اور جواب دوں گا. سورۃ الغافر. والدعاء طلب من اللہ، اور دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب ہے، بندہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. فالدعاء طلب من اللہ فیہ توسل وتمسک واستضعاف وازدراء لنفس الى اللہ بدون واسطہ تطلب ما شئت. اور وہ سلاح اور وہ ہتھیار ایسا ہتھیار ہے، وہ دعا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے مانگو اور بغیر واسطے کے، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام واسطے کی محتاج، اور اللہ تعالیٰ واسطے کا غیر محتاج. اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کیسا مانگے، واسطہ نہیں ہے، بغیر واسطے کے. لیکن دنیا کی تمام مخلوقات واسطے سے سنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کی سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے اللہ تعالیٰ، بدون واسطہ. تطلب ما شئت، جو چاہے مانگو اللہ تعالیٰ سے. یستجاب لک، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مانگوں کو، تمہارے سوالوں کو پورا کرتے ہیں. ما یکن اثما،
اگرچہ کہ تم گناہ گار بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں. اور قطیعہ اور تم اپنے رشتہ داروں کے تعلقات بھی توڑنے والے ہو. اگر قطیعۃ الرحم وما لم تصد الطریق اور تمہارے اور رب کے بیچ میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے یعنی تم پابندی بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مانگوں کو قبول کرتے ہیں اور تمہیں دیتے ہیں. ما لم تصد الطریق بینک و بین الاجابہ بیمان عباد اللہ اللہ کے بندو ان الدعاء عبادہ بے شک دعا عبادت ہے اور دعا مغز بھی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ الدعاء مخ العبادہ ان الدعاء عبادہ یثاب علیہا العبد دعا عبادت ہے اور بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. ولو لم یستجب اگر اللہ تعالیٰ کبھی مصلحت سے اپنی حکمت سے کبھی دیر کرتے ہیں اور اس کی دعا کبھی قبول بھی نہیں کرتے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب تو ضرور دیں گے. لو لم یستجب له غیر ان اللہ وعدہ بالاجابہ اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے تمام انسانوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لکل داع ہر وہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا. وقت تمنع الاجابہ وقت تتاخر اور بعض وقت دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اپنی حکمت سے مصلحت سے اور کبھی تاخیر کرتے ہیں دعا کو قبول کرنے میں. لصارف او لحقه ارادہ اللہ جل جلالہ وقد اجاب اکثر من سوالہ اور بعض وقت جو سوال کرتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں. غیر ان اللہ قد جعل اوقاتا الاجابہ فیہا اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبولیت کے اوقات بھی ہیں جس میں دعائیں بڑی تیزی سے سنتے ہیں. اوقات الاجابہ فیہا احرا جس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان اوقات میں. وہذا ما سنتکلم عنہ فی ہذہ الخطبہ باذن اللہ اور اس خطبے میں اس کے تعلق سے میں تم سے بات کروں گا اسی کے تعلق سے میں تم کو توجہ دلاؤں گا. فالاصل فی الدعاء انہ یجاب دعا کی اصل جو ہے اصل یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. فالاصل فی الدعاء انہ یجاب بوعد من اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دعاؤں کو پوری کرنے کا. ولیکن من رحمت اللہ لیکن اللہ کی رحمت سے ان جعل اوقاتا تسرع اور بعض وقت اللہ تعالیٰ بعض خاص اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بڑی تیزی سے قبول کرتے ہیں. تسرع فیہا الاجابہ وکان حریا بالمؤمن تو مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان دعاؤں کے اوقات میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. بالمؤمن ان یقصد هذه الاوقات اور ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ویلح فی دعا اور دعا کے اندر الحاح کو مد نظر رکھیں. دعا میں تضرع تضلل تخشع کیا کریں ذلت خواری اور اپنے آپ کو نیچا بتا کر اپنے آپ کو ذلیل کر کر اپنے آپ کو جیسا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے عام بچہ تو عام چیز مانگتا ہے لیکن بعض بچے بڑی ضد سے بہت ہی الحاح سے مانگتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ بھائی دے دو جلدی دے دو اس کو. تو اللہ تعالیٰ بھی بندے جو الحاح تضرع تخشع اور تضلل سے مانگتے ہیں عاجزی انکساری اور اپنے آپ کو کم تر بنا کر پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ معاملہ. فللہ یحب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. فللہ یحب العبد اللحوح فی الدعاء بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور دیتے ہیں. یجب ان یسمع تضرع عبد بین یدیہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ مانگتے وقت تضرع تضلل اور انکساری اور عاجزی سے مانگے. فاول هذه الاوقات ان اوقات میں سب سے زیادہ اول وقت وہ ہے الدعاء بین الاذان والاقامہ دعا اقامت اور اذان کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں قبول کرنے کا وعدہ کرے ہیں. الدعاء بین الاذان والاقامہ وهذا وقت فرق فیہ کثیر اور اسی وقت میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں. لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر پہلے تو دیر سے آتے ہیں اگر کبھی جلدی آ گئے تو اذان ہونے کے بعد
بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر گھومتے ہوئے، کوئی مسجد کے فیانوں کو وہ گن رہا ہے، کوئی مسجد کے بلبوں کو گن رہا ہے، غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر شیطان ان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے، وہ ٹائم کو، وہ وقت کو، جو 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس کو کھو دیتے ہیں لوگ۔ تو وقت فرق بھی ہی کثیر بتاخر ہم، اور اکثر لوگ تاخیر سے آتے ہیں نمازوں کو۔ الحضور قبل اقامت الصلاۃ، مومن کے لیے چاہیے کہ اقامت ہونے سے پہلے اور اذان کے وقت میں اذان سے پہلے داخل ہو جائیں مسجد کے اندر۔ قبل اقامت الصلاۃ، اخرج الترمذی فی جامعہ، امام ترمذی اس تخریج کرتے ہیں اس حدیث کو اپنے جامع کے اندر، من حدیث انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا اذان اور اقامت کے بیچ میں رد نہیں ہوتی۔ فادعوا، اس وقت میں دعا کرو، اس وقت میں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ وفی هذه الدعوة للمؤمن ان يبکر بالصلاة، اور اس دعوت کے لیے، اس دعا کے لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو جلد سے جلد آئے، ہو سکا تو اذان سے پہلے آئے۔ ان یبکر بالصلاۃ، اگر خالی ہے گھر میں، بیکار ہے یا کسی سے بات کر رہے ہیں بیکار باتیں ادھر ادھر کی، تو بہتر یہ ہے کہ بیکار باتیں چھوڑ کر جلد سے جلد ٹائم ہو گیا اذان کے لیے، نماز کے لیے مسجد کو داخل ہو جائیں۔ ان یبکر بالصلاۃ ثم یدعو، اس کے بعد اذان ہونے کے بعد دعا کریں، وہ ساجد، اور نمازیں پڑھیں۔ نماز پڑھتے وقت، نماز میں سب سے قریب اللہ تعالیٰ جو بندہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ ہے سجدے کا وقت، وہ ساجد ویکثر الدعاء، اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ثم اذا فرغ من الصلاۃ، اور جب نماز پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیں، دعا، اس کے بعد دعا کریں۔ فإن بقي الوقت، اور اس کے بعد بھی اگر وقت بچ جاتا ہے، قرأ القرآن، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کریں۔ ومن اوقات الاجابہ، اور دعاؤں کے مقبولیت کے اوقات میں سے جوف اللیل، رات کا آخری حصہ بھی ہے، رات کے آخری حصے میں، رات کے آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں کہ جوف اللیل وآخرہ فاللیل فیہ ساعہ، رات میں ایک گھڑی، ایک وقت، ایک ساعت، ایک ٹائم ایسا ہے، لا یرد فیہا السائل، مانگنے والے کی مانگ کو خالی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ احراہا جوف اللیل، اس میں بہترین وقت جو ہے رات کا جوف اللیل ہے، یعنی آج رات گزرنے کے بعد، وہ ثلث الاخیر، اور وہ ثلث الاخیر ہے، یعنی رات کے 3 حصے کریں اگر ہم، آخری کے تیسرا حصہ ہو جائے گا 2-2:30 بجے کے بعد سے فجر تک، وہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اس وقت میں اٹھیں اگر خالی ہے۔ اکثر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر نیند نہیں آ رہی تو ادھر پلٹ کر کبھی سیدھے کبھی بائیں پلٹ کر رات گزار لیتے ہیں، فجر نہ پڑتے ہیں آپ کے، اور تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ وہ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو فوراً اٹھ جائیں، وضو کریں اور رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کرتے ہیں طلب کریں خیر کی چیزیں۔ ثلث اللیل کے اندر اخرجہ الترمذی، امام ترمذی نقل کرتے ہیں اپنی جامع کے اندر، من حدیث عمر بن ابسا راوی ہیں، انہو سمع، انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرب ما یکون الرب من عبدی فی جوف اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا فرماتے ہوئے کہ بندہ رات میں سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جوف اللیل کے بعد، رات کی آدھی رات گزرنے کے بعد، ثلث الاخیر کے بعد، تیسرا رات کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے، آخری 1/3 حصہ، اس حصے میں اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، آسمان، دنیا کے آسمان کے قریب آتے ہیں، آخری آسمان جو دنیا کے جو قریب ہوتا ہے، آسمان 7 ہیں، تو دنیا کے قریب جو آسمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ مما یذکر اللہ فی تلک الساعۃ، وکن، اس ساعت میں، اس گھڑی میں تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگو۔ اخرجہ البخاری و مسلم، بخاری و مسلم
اپنی صحیحین میں نقل کرتے ہیں، حدیث ابی ہریرہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، اللہ تعالیٰ ہر رات دنیاوی آسمان کے قریب آتے ہیں، آسمان پر اترتے ہیں۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات، اذا سماعت دنیا حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، جب اترتے ہیں، فیقول، اور کہتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے وہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پورا کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے وہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال کو پورا کروں، من یستغفر لی فاغفر لہ، کون ہے وہ جو مجھ سے استغفار طلب کرے، مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کروں، اس کو مغفرت کروں۔ اخرجہ طبرانی کی حدیث ہے، حدیث عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح ابواب السماء نصف اللیل، آسمانوں کے دروازے آدھی رات کے پاس کھل جاتے ہیں، وینادی مناد، اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، هل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی جو دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، هل من سائل فیعطی، ہے کوئی جو ماننے والا اس کو اس کے مانگوں کو پورا کیا جائے، هل من مکروب، ہے وہ کوئی جو رنج میں ہو، غم میں ہو، ابتلا میں ہو، پریشانی میں ہو، فیفرح عنہ، اسے خوش کیا جائے، فلا یبقى مسلم، کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا، یدعو، دعا کرنے والا اس ٹائم میں، الا کہ اس کی دعا کو قبول نہ کیا جائے، استجاب اللہ تعالیٰ بھی، الا الزانیہ، الا کہ زانی، ایسا زانی جو رات اپنی فرض کے لیے، اپنی شرمگاہ کے لیے اہتمام کرتے ہوئے اس کو برائی کرتے ہوئے گزار دے، اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا نہیں سنتا، العیاذ باللہ۔ وقد مدح اللہ، اللہ تعالیٰ مدح اور تعریف کرتے ہیں المستغفرین، استغفار کرنے والوں کی، بالاسحار، جو صبح کے قریب سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ استغفار کرتے ہیں۔ وقال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بندے بعض ایسے ہیں رات میں بہت ہی کم وقت میں سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح صبح کے قریب وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سورۃ الذاریات، ومن الاوقات الاجابہ الدعاء فی ساعۃ یوم الجمعہ، اور دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے جمعہ کے دن کے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے جمعہ، اس دن کے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، فی ساعۃ یوم الجمعہ، اخرج الشیخان من حدیث، شیخان جب ہم کہتے ہیں حدیث کے اندر تو سمجھنا کہ بخاری و مسلم ہے۔ بخاری مسلم اپنی کتاب کے اندر صحیحین میں نقل کرتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ذکر کرتے ہیں، وقال، اور کہتے ہیں، فی ساعۃ، اس جمعہ میں، جمعہ کا دن ایک گھڑی ایسی ہے، سا کہتے ہیں گھڑی کو کہتے ہیں، ایک لمحے کو کہتے ہیں، ایک وقت کو کہتے ہیں، ایک معین وقت جو ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سا اس زمانے میں سا ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپ کے اناج دیتے تھے، وہ بھی گھڑی ہوتی ہے، اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں۔ ایک مقررہ معیار کا جو معیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سا۔ تو یوم الجمعہ کے سا سے مطلب یہ ہے کہ گھڑی، یعنی گھنٹہ سمجھ لیجیے، ایک گھنٹہ 60 منٹس کا جو ہوتا ہے، فی سا یوم الجمعہ کی، وقال فیہ سا لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاه ایاہ، اس وقت میں کوئی بندہ، مومن بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے، اور اس وقت میں دعا کرتا ہے، وہ ساعت، وہ گھڑی اور اس کا دعا کرنے کا وقت اگر مل گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور دیں گے۔ یسأل اللہ شیئا الا اعطاه ایاہ واشار بیدہ، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے کہ دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ دے گا اسے ضرور۔ واخرجہ ابو داؤد بھی
اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں اپنی سنن ہی اپنی سنن کے اندر من حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی راوی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الجمعہ کی اتنا عشر ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. جمعہ کے دن 12 گھنٹے ایسے ہیں ساعت سے مراد دیکھیے یہاں پر گھنٹہ ہے یہاں پر دوسری حدیث میں بتا رہے ہیں کہ یوم الجمعہ اتنا عشر ساعة اتنا عشر یعنی 12 گھنٹے کیونکہ دن جو ہوتا ہے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو یوم الجمعہ اتنا عشر ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم ان گھنٹوں کے اندر جو کوئی بندہ اللہ کی حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے مانتا ہے الا آقاہ اللہ فلتلبسوها اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور دیں گے اسے تم اپنا لو مومنین مسلمانوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلتلبسوها اسے پکڑ لو تم اور اسے ہمیشہ مانتے رہو اللہ تعالیٰ سے. آخر ساعہ بعد العصر اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد عصر کی نماز سے لے کے مغرب کے وقت داخل ہونے تک آخر ساعہ ہے. آخر ساعہ بعد العصری یہ حدیث مسلم ہے وہی ما بین ان یجلس الامام الی ان یقضی الصلاۃ. اور بعض احادیث میں ہے کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں مؤذن اذان دینے کے بعد جب کھڑے ہو کے جب خطبہ دیتے ہیں امام تو وہ ٹائم سے لے کے نماز ختم ہونے تک جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جو بھی مانگے تم کو دے گا. تو مختلف روایات ہے. ابن قیم الجوزی ایسے 40 روایتیں نقل کی ہیں اس پر تحقیق کیا اس کے اوپر بحث کرے ہیں اس کے بعد اس کا منبع اس کا جو ہے نا لب اس کا جو نچوڑ نکالے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آخر ساعہ جو ہے جو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ آخر ساعہ ہے. وہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. ورجح ابن قیم الجوزی رضی اللہ عنہ راجح قول بیان کر رہے ہیں وغیرہ من اہل العلم اس کے علاوہ اور کئی علماء بھی ان الساعہ یوم الجمعہ کی ہی بعد العصر جمعہ کے دن کی ساعت جو ہے عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کے وقت داخل ہونے سے پہلے تک. فیدعو المسلم ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرے. اذا جلس الخطیب اور جب خطیب جمعہ کے دن خطبہ دینے سے پہلے 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو اس کا جو چھوٹا سا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں بھی دعا کرنے کا ہے. جلس الخطیب بین الخطبتین ویدعو فی صلاتہ فہذا وقت اجابہ. اخوانی فی اللہ یہ دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں. وکذالک دعا الخطیب علی المنبر اور جب تک کہ خطیب خطبہ دیتے رہتا ہے اس وقت بھی اجابت الدعا کا ٹائم ہے. اللہم اجعلنا اذا دعاک اجبتہ یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان لوگوں میں شامل فرما لے جو لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم وتب علينا وعليهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية. اللهم انصر مجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين.
اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن المسلمين. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.